میری شادی کو ابھی 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی عدت کے 4 مہینے اپنے گھر میں گزارے۔ اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آ گئے، پر میں ان کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ میں ان پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے ابا جان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے بہت مشکل سے میری شادی کی تھی۔ میرے سسرال والے اچھے خاصے امیر لوگ تھے۔ میری ساس کے صرف 2 بیٹے تھے اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور اس کا ایک بیٹا جو میرے شوہر سے 2 سال چھوٹا تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں چاہتی تھی کہ میری ساس میری شادی میرے دیور کے ساتھ کر دے، اسی لیے میں ان کا دل جیتنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتی رہتی تھی۔ میں اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے اپنی ساس کے پیر بھی دبا دیا کرتی تھی۔ مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اپنی بہو بنا لے۔ میری ایک نند تھی شادی شدہ، وہ بہت ہی کم ہمارے گھر آیا کرتی تھی، کیونکہ میری ساس نے اس کی شادی بھی ایک بہت ہی بڑے امیر گھر میں کر دی تھی، اس لیے وہ اپنے میکے میں زیادہ تر آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے گھر میں تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ آسائشیں موجود تھی اور وہ وہاں پر بہت ہی خوشی سے زندگی گزار رہی تھی۔ پر میری نند جب بھی آتی تھی میں اس کی بہت اچھے سے مہمان نوازی کرتی تھی، اس کی پسند کے سارے کھانے بناتی اور اس کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس بات سے میری ساس بہت خوش ہوا کرتی تھی اور مجھے بدلے میں بہت سی دعائیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میری دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی اتنی ہی اچھی ہو مجھے جتنی تم ہو، اور مجھے کہتی تھی کہ تم میرے لیے بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ تم جس طرح میری خدمت کرتی ہو اس طرح تو کوئی بیٹی بھی اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی۔ میں اپنی ساس کا کسی طرح بھی دل جیتنا چاہتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف میری ساس کی ہی حکومت چلتی تھی۔ ہر چیز ان کے ہی کہنے پر ہوتی تھی، اگر کوئی بات ان کو بری لگ جاتی تو پھر اس گھر میں اس کا نام بھی نہ لیا جاتا، کیونکہ میری ساس بہت ہی سخت مزاج کی تھی اور ہمارے گھر میں تو ان کی مرضی سے پرندہ بھی اپنا پر نہیں مار سکتا تھا۔ میری ساس مجھ سے اتنی زیادہ خوش تھی کہ اس لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے دیور کا نکاح اب میرے ساتھ ہی کریں گی۔ میرا دیور جو کہ لندن میں ڈاکٹری کر رہا تھا، اس کے واپس آنے میں اب صرف 3 مہینے رہ گئے تھے اور میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر یہ گھر اب میرا ہو جائے گا اور میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی، کیونکہ میں اپنی پوری زندگی غربت میں گزار کر آئی تھی اور یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ زندگی کی آسائشیں کیا ہوتی ہیں، اور میں اب یہ اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرا سسرال بہت ہی زیادہ امیر تھا۔ میرے سسر کی زمینیں بھی تھیں اور جو اسے اپنے باپ داداؤں سے ورثے میں ملی تھی، اور یہ لوگ خاندانی امیر تھے، اور میرا دیور بھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس سے شادی کر کے بالکل اپنی ساس کی طرح اس گھر پر اپنا روب جمانا چاہتی تھی، اور مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میرا دیور مجھ سے شادی کرے گا، کیونکہ میری ساس اور میرا سسر اپنے اس بیٹے کا کہنا اچھے خاصا مانتے تھے اور ہر بات میں اس سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور جو میرا شوہر تھا وہ دکھنے میں بھی عام سے شکل صورت کا تھا اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی رشتہ نہیں دیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جو میرے شوہر تھے ان کو بچپن میں ہی ایک بیماری ہو گئی تھی اور اس بات کا علم ان کے سارے خاندان والوں کو تھا، پر میری ساس نے میرے ابا سے یہ بات چھپائی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر میرے ابا کو پتہ چل گیا تو ان کی بیٹی کی بیماری ہے تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے نہیں کریں گے۔ میرے ابا اس بات سے لا علم تھے، اس لیے میری ساس نے میرے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا اور اس طرح سے میں اس گھر میں آ گئی۔ پر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ان کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کے علاج پر اپنا بہت سا پیسہ لگایا، وہ ان کو دوسرے ملک علاج کے لیے بھی بھیجنا چاہتی تھی، پر ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ وہ وہاں پہنچ پاتے، اور انہوں نے کچھ دنوں میں ہی دم توڑ دیا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی 1 سال تک اپنے ساس سسر اور نندوں کی خدمت کی، اپنے گھر کو اچھے سے سنبھالا، پر اس دن مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا جب میری ساس نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے اب لڑکی ڈھونڈوں گی اور اس کی اب شادی کروں گی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں
जो दिन रात उनके आगे नौकरानी बनी फिरती हूँ, मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास हमारे शहर के मशहूर दरगाह बीबी पाक दामन पर गए, क्योंकि मेरी सास हर जुमेरात को बीबी पाक दामन की दरगाह पर जाती थी। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक नौजवान लड़की भिखारन बैठी थी जो कि नाबीना थी। उसे देखकर मेरी सास बहुत ही परेशान हो गई और उसके साथ जाकर बैठ गईं और उससे पूछने लगीं कि तुम नाबीना कैसे हो गई और यहाँ पर कैसे आ गई? मेरी सास उससे पूछने लगी कि तुम अब कहाँ पर रहती हो? मेरी सास इस तरह से बातें कर रही थी कि इसके साथ जैसे वो इसको बहुत ही पहले से जानती हो। और मैं इस बात पर हैरान हो रही थी कि मेरी सास एक भिखारन के साथ कैसे जाकर बैठ गई हैं और वो इसको किसी तरह से जानती है। मेरी सास इसको देखकर इससे माफ़ी माँग रही थी और उसके अपने साथ की चलने को कह रही थी, और वो भिखारन लड़की मेरी सास को कह रही थी कि आपके साथ अब हरगिज़ नहीं चलूँगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ़ आप ही की वजह से हुआ और इसके लिए भी मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी सास अब इससे रो-रो कर माफ़ियाँ माँग रही थी और उसको ये कह रही थी कि जैसा तुम चाहती थी, अब बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तुम्हारे दिल की ख़्वाहिश और तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी। बस तुम मेरे साथ चलो। मेरे सास इस अंधी भिखारन को अपने साथ अपने घर लेकर आ गईं। मैंने जब अपनी सास से ये सवाल किया कि अम्मी जान, आप भिखारन को अपने साथ घर क्यों लेकर आई हैं? ये कौन है? तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ़ इतना बताया कि मैं इसकी शादी अपने बेटे हमदान से करूँगी। मेरी सास की ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मैंने जितने भी ख्वाब देखे थे, मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर होते जा रहे थे। मेरी सास ने मुझे ये बात बताकर आगे से बोल दिया कि इस बारे में मज़ीद मुझसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मुझे तो मेरी सास की इस बात पर हैरत हो रही थी कि वो एक अंधी लड़की से, जो कि भिखारन थी, अपने बेटे डॉक्टर की शादी उससे करना चाहती थी, और मुझे ये भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर इसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वो लंदन में पढ़ता था और उसकी पसंद भी कोई अच्छी खासी हो सकती है, और वो भिखारन और अंधी लड़की से कैसे शादी करेगा। मुझे तो मेरी सास की सोच पर भी हैरत हो रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादियों की तैयारी शुरू कर दी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने इसके लिए किस लड़की का इंतखाब किया है। वो लड़की अंधी है। मैंने बहुत ही कोशिश की थी कि अपने देवर को किसी तरह से ये बात बता सकूं कि आपकी माँ ने एक भिखारन लड़की चुनी है आपके लिए। पर मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया था कि हमदान को इस बात के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि इस शादी किसके साथ हो रही है। जब निकाह का वक्त हो गया और मेरा देवर उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, तो मैं देखकर हैरान रह गई कि आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की इसकी बीवी बनने जा रही है और फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश है। मेरी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता जा रहा था, क्योंकि मुझे कभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा देवर का उस अंधी लड़की के साथ निकाह हो गया और मेरी आंखों के सामने वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया, और मेरे सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि मेरे देवर और देवरानी की सारी ज़िम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी, क्योंकि वो अंधी है, इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए उनके खाने-पीने से लेकर उनके हर काम की ज़िम्मेदारी मुझ पर डाली गई, और मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैंने पहले तो अपनी सास की खिदमतें की इस घर में, और फिर अब देवरानी की नौकरी करती रहूँगी। हिम्मत करके सास के साथ आज बात करने का फ़ैसला कर लिया। उनके कमरे में चली गई। मैंने सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या सोचा है? आप कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बना कर रखेंगे? पहले तो सिर्फ़ आप थीं, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर बिठा दिया है। अब मेरे शौहर को की माँ थी, इसलिए मैं आपकी खिदमत करती थी, अपने दिल और जान से करती थी। पर मैं इस अंधी भिखारिन लड़की को नौकरी नहीं दे सकी। मेरी सास ने मुझे कहा कि अगर मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनके पास बैठूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी वक्त इस घर से चली जाऊँ, क्योंकि मैं अपने हर मकसद में नाकाम रही और मुझे उनकी कोई भी बात मज़ीद सुननी नहीं थी। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे मजबूरन अपनी सास के पास बैठना पड़ा। मेरी सास ने मुझे बताया कि जब हमदान लंदन नहीं गया था, ये तब की बात है। इसने मुझे बताया कि ये लड़की हमारे मोहल्ले में रहती थी
اور ہمدان اس کو بہت ہی پسند کرتا تھا۔ یہ لڑکی بھی ہمدان کو بہت پسند کرتی تھی۔ ہمدان نے مجھے کافی بار کہا تھا کہ میں اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر چلی جاؤں، پر وہ ہم سے تھوڑے غریب لوگ تھے اور میں ہمدان کا رشتہ بہت ہی امیر خاندان میں کرنا چاہتی تھی، جو کہ میری ٹکر کا ہونا چاہیے۔ ہمدان نے مجھے بہت ہی سمجھایا کہ انسان کی خوشیوں کے آگے پیسے کا کوئی مول نہیں ہوتا، پر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں اس لڑکی کے ماں باپ کے گھر گئی اور ان کو کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ میرے بیٹے سے دور ہو جائے، ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی ساری نظر میرے پیسوں پر ہے اور میری جائیداد پر ہے، اس لیے آپ نے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کو پھنسانے کے بارے میں کہا، پر جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں ایسا ہرگز ہونے ہی نہیں دوں گی۔ اس لڑکی کی ماں مجھے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، ہم غریب لوگ ہیں پر عزت والے ہیں۔ آپ یہاں آ کر اس طرح سے تماشا کریں گی تو محلے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنی بیٹی کو آپ کے بیٹے سے ملنے نہیں دوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس وقت جب میں ان کے گھر گئی تو وہ ان کی اتنی ساری باتیں سنا کر آئی تھی تو ان کے گھر کے باہر کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور سارے محلے کو اس تماشے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس لڑکی کی ماں بیچاری تو بہت ہی شرمسار ہو گئی تھی اور بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو ہمدان مجھ سے بات بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کھانا کھانے کے لیے بلایا پر اس نے کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا۔ ہمدان کی یہ بے رخی مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہمدان مجھ سے بات نہ کرے اور میری کسی بات کا جواب نہ دے۔ ہمدان تو میرا اتنا فرما بردار بیٹا تھا جو میری ایک پکار سے بھاگا چلا آتا تھا، اور یہ بات اب یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ میرا اتنا فرما بردار بیٹا جو میرے ایک پکار سے بھاگا میرے پاس آتا تھا، اور یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، کیونکہ اس کو اس لڑکی نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں ان کے گھر گئی تھی اور ان کے ماں باپ کو سارے محلے کے سامنے بے عزت کر کے آئی ہوں۔ اگلی صبح کو ہمدان جب گھر سے باہر جا رہا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ نیلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کو بہت روکا۔ میں نے اس کو کہا کہ اس غریب لڑکی سے تمہاری شادی ہرگز نہیں کروں گی، اس کی نظر صرف تمہاری دولت پر ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمدان میری ساری باتیں سن کر باہر چلا گیا اور اس نے مجھے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو بہت ہی چلا چلا کر رو رہا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے وہاں پر رکھی ہوئی ہر چیز توڑ دی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بہت زیادہ کھٹکھٹایا پر اس نے مجھے ایک جواب تک نہیں دیا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے سارے دن کھانا نہیں کھایا اور ہمدان کی یہ حالت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس کی ماں تھی اور مجھے اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میرا بیٹا تو پہلے ہی بیمار تھا، پر اب میں اپنا یہ بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں کیسے بھی کر کے اس لڑکی کو، اس کی فیملی کو اس شہر سے نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو ہمدان کا رابطہ اس سے ختم ہو جائے گا اور یہ اس طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمدان نے اس دن سارا دن خود کو کمرے میں بند کر کے رکھا اور میں پھر اس لڑکی کے گھر چلی گئی۔ میں نے اس لڑکی کے ماں باپ کو کہا کہ آپ لوگ اس شہر سے کہیں دور چلے جائیں، اس کے بدلے میں آپ لوگ اس شہر سے کہیں دور چلے جائیں، اس کے بدلے میں آپ کے لوگوں میں مجھ سے جتنے بھی پیسے چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گی، بس اپنی بیٹی سے کہو کہ میرے بیٹے کو پیچھا چھوڑ دے اور اس کی زندگی سے چلا جائے۔ تو کمرے سے نکل کر اس وقت نیلم باہر آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے بیٹے سے اب کبھی نہیں ملوں گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج بھی وہ اس سے ملنے آیا تھا اور اس کو اس نے واپس بھیج دیا اور اپنا رشتہ ہمارے کے لیے اس کے ساتھ ختم کر دیا۔ نیلم نے اس وقت مجھے بتایا کہ یہ آپ کے پیسے ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو پہلے ہی سوچ چکے ہیں کہ ہم یہ شہر اب آج رات ہی چھوڑ دیں گے۔ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارا پیچھا نہ کرے اور ہمیں سکون کی زندگی جینے دے۔ آپ کا بیٹا ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی مجھے کہتا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا، پر میں نے اس کو کہا تھا کہ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کو اپنے بیٹی کی خوشیوں سے زیادہ اپنے پیسے اور اپنے پیسے کے زور پر جو بنائی ہوئی شان و شوکت عزیز ہے۔ آپ کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیاں کوئی بھی معنی نہیں رکھتی،
اور نیلم نے کہا کہ مجھے تو آپ کا بیٹا ہی ہمیشہ کہتا تھا کہ اپنی ماں کو سمجھانا میرا ذمہ ہے، اس کی فکر تم مت کرو، وہ میری ماں ہے اور میری خوشیوں کا خیال رکھے گی۔ نیلم نے مجھے اس وقت کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ہمدان اتنی بڑی غلط فہمی میں تھا کہ اس کی ماں کو اس کی خوشیاں عزیز ہیں، پر میں نے اس وقت نیلم کو کہا کہ مجھے سمجھانے کی کیا یا کچھ بھی بتانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکے جلدی اس شہر سے نکل جاؤ۔ ایسا کہہ کر میں جب گھر آ گئی تو ہمدان کی حالت بہت ہی رو رو کر بگڑ چکی تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ صرف کچھ ہی دنوں تک چلے گا اور کچھ دنوں کے بعد وہ نیلم کو بھول جائے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہمدان کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس نے کھانا پینا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ ایک دن تو ہمدان بے ہوش ہو کر رہ گیا اور صرف بے ہوشی میں نیلم کا نام پکار رہا تھا۔ اس دن مجھے تھوڑا احساس ہوا تھا کہ کاش میں نیلم کے ساتھ اس کی شادی کر دیتی تو شاید آج میرے بیٹے کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس دن میرا بیٹا ہسپتال میں داخل تھا، جس دن ہمدان کو تھوڑا ہوش آیا تھا۔ اس دن وہ مجھے رو رو کر کہہ رہا تھا کہ امی مجھے نیلم کے پاس جانا ہے، خدا کے واسطے مجھے نیلم سے ملوا دیں۔ ایک بار وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ ہمدان نے مجھے کہا کہ وہ اس سے ملنے بھی گیا تھا، پر اس نے اپنا ہر رشتہ اس کے ساتھ ختم کر دیا تھا اور اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہمدان کو کیا خبر تھی کہ میں نے اس کو اس شہر سے ہی نکلوا دیا ہے۔ یہ تو اس دن کی بات کر رہا تھا جس دن وہ اس سے ملنے گیا تھا، اس کے بعد تو وہ لوگ یہ شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے ہمدان کو کہا کہ بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ، جیسے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں نیلم کی شادی تمہارے ساتھ کروا دوں گی۔ یہ خبر سننے کے بعد ہمدان تھوڑا بہت خوش ہونے لگا اور کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم گھر واپس آ گئے تو ہمدان پھر سے نیلم سے ملنے لگا اور بہت ہی مایوس ہو کر گھر واپس آیا۔ ہمدان نے مجھے آ کر بتایا کہ امی اب تو آپ بھی مان گئی، اب تو آپ بھی راضی ہو گئی تھی، میری شادی آپ نیلم کے ساتھ کروائیں گی، پر پتہ نہیں کیوں نیلم اور اس کے گھر والے یہ شہر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ان کا تو نمبر بھی بند آ رہا ہے، اب میں ان کو کہاں ڈھونڈوں گا، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ اس محلے میں کافی لوگوں سے پوچھا ہے پر کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے۔ پھر میں نے ہمدان کو کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ لوگ میرے ہی کہنے پر یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں۔ ہمدان نے پورے 6 مہینے نیلم کو تلاش کیا پر وہ اس کو کہیں بھی نہیں ملی۔ آخر مایوس ہو کر ہمدان کو یہ بات قبول کرنی پڑی کہ اب وہ اس کو کہیں نہیں ملے گی۔ امداد نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ملک وہ چھوڑ کر چلا جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ہمدان کا یہ فیصلہ سن کر میں بہت ہی اداس ہو گئی اور اپنے کیے پر بہت پچھتانے لگی کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ اگر اس کی شادی نیلم سے کروا دیتی کم سے کم میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے تو رہتا، یہ ملک چھوڑ کر تو نہیں جاتا۔ ہمدان کو میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، پر اس نے میری ایک بات بھی نہیں مانی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نیلم کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا اور اس ملک میں رہ کر مجھے نیلم کی یاد ضرور آئے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس ملک میں اپنے شہر میں رہوں اور آتے جاتے وہ نیلم کے گھر کی طرف نہ دیکھوں اور اس کی یاد مجھے نہ آئے۔ میرا جینا اب بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر ہمدان بہت ہی زیادہ روتا تھا اور میں نے اپنے کیے پر بہت پچھتاتی تھی کہ میں نے اپنی ضد میں آ کر اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد کر دی۔ اگر میں اس کی شادی نیلم کے ساتھ کرتی تو آج وہ کتنا خوش ہوتا۔ اپنے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار صرف میں ہی تھی، میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے۔ اس کے بعد ہمدان لندن چلا گیا اور میں نے نیلم کی تلاش جاری رکھی۔ میں نے نیلم کے سارے رشتہ داروں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی نیلم یا اس کے گھر والوں کا کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ یہ عجیب بات تھی کہ کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ آخر وہ لوگ گئے کہاں۔ اس کے بعد میں ہر جمعرات کو بی بی پاک دامن کے دربار پر جاتی تھی اور اس سے دعا کرتی تھی کہ میری بیٹے کی خوشیاں مجھے واپس کر دیں اور اس کا نیلم کے ساتھ ملوا دیں۔ میری دعائیں قبول ہو گئیں اور مجھے نیلم بی بی پاک دامن کے دربار پر ہی مل گئی۔ میں نے جب اس کو وہاں پر دیکھا تو میں بہت خوش ہو گئی اور اس نے لے کر اپنے گھر آ گئی۔ نیلم نے مجھے بتایا تھا کہ جس رات وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے تو اسی رات ان کا
بہت ہی بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ دونوں کی موت ہو گئی اور نیلم نابینا ہو گئی۔ یہ بات سن کر میں بہت رونے لگی، کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ میں اس کو اس شہر چھوڑنے کے لیے کہتی اور نہ ہی اتنا بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوتا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ دنوں میں اب بس نیلم کی شادی ہمدان کے ساتھ کر دوں گی۔ ہمدان جیسے ہی واپس آیا تو وہ نیلم کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ ہمدان کو خوش دیکھ کر تو میں بھی اب بے فکر ہو گئی ہوں، کیونکہ مجھے ایک پل بھی اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی، الحمدللہ، پر ان کی خوشی میرے لیے ان سب چیزوں سے زیادہ تھی۔ میری ساس یہ ساری باتیں بتا کر مجھے بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی، مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا اور تم کیا چاہتی تھی، پر میں مجبور تھی، میرا ویسا کچھ بھی کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی جیسا تم چاہتی تھی۔ تم میری بیٹی ہو، تم نے جس طرح سے میری خدمت کی ہے، اس کا اجر تو تمہیں اللہ پاک ہی دے گا۔ تم جیسا چاہو گی اب میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے اچھے سے اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کسی اونچی خاندان میں اور امیر خاندان میں کر دوں گی۔ پر ہمدان کی خوشی صرف نیلم کے ساتھ تھی، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہے گا۔ میری ساس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے، میں اپنی ساری دولت کے 2 حصے کروں گی، جس میں سے ایک حصہ تمہارا اور ایک ہمدان کا ہوگا۔ اگر پھر بھی تم اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہو تو تمہیں پورا حق ہے، تم جو بھی کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اپنی ساس کی ساری بات سن کر مجھے اس وقت احساس ہوا تھا کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہی تھی بہت ہی غلط سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی دولت کی لالچ کتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر والوں کا پیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کی موت کے بعد مجھے اپنے میکے بھیج سکتے تھے، پر ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، اور میری ساس نے اپنی بیٹی بنا کر مجھے اپنے ہی پاس رکھا۔ میں نے اس وقت اپنی ساس کو کہہ دیا تھا کہ نہیں امی جان، میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ اس گھر میں جتنی خوشی مجھے ملی ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کبھی بھی اتنی خوشی، اتنا سکھ مل سکتا ہے۔ آپ نے جتنا کچھ مجھے دیا ہے میرے لیے تو یہ بہت زیادہ ہے، مجھے مزید اب کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ میری ساس نے اس وقت مجھے گلے لگایا اور مجھے کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ ہی میری بیٹی رہو گی، اور اس بات سے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ملی ہے۔ میں نے اس وقت ساس کو کہا کہ امی جان، میں ہمدان اور اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں کھانا دیکھ کر آتی ہوں، اور میں نے اپنی ساس کو کہا تھا کہ اب آپ ان دونوں کی فکر مت کریے، میں اپنی دیورانی کا خیال رکھوں گی، اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، اور میرے لیے میری بہنوں جیسی ہے۔ میں اس کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ میری ساس نے میرے ہر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹی، مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی۔ میں جیسے ہی کھانا اور دودھ لے کر ہمدان کے کمرے میں گئی تو ہمدان کے کمرے میں 3 اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمدان ان کے ساتھ نیلم کی ہی بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں جس لڑکی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا نا، یہ وہی لڑکی ہے نیلم، جس سے میں بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، اور آج شکر ہے اللہ کا، نیلم مجھے مل گئی ہے اور اس کا ساتھ پا کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اپنی محبت حاصل ہو گئی ہے۔ ہمدان کے دوست نیلم کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے، اور وہ تعریف کے مقابل بھی تھی، کیونکہ نیلم بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہمدان کے دوست جو کہ ڈاکٹرز تھے اور ہمدان کو کہہ رہے تھے کہ تم نیلم کو لندن لے کر جا آنا، اس کا وہاں پر آپریشن کروائیں گے اور پھر نیلم کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ یہ بات سن کر تو مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کی روشنی ایک بار پھر سے واپس آ جائے گی۔